سوال ہے کہ کیا اچھا خواب 3 دن تک کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے. جواب میں عرض ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے اچھا خواب 3 دن تک کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اچھے خوابوں کے سلسلے میں جو آیا ہے وہ یہ 3 باتیں آئی ہیں حدیثوں کے اندر کہ اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اسے 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اچھا خواب دیکھا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے، مسلم شریف کی اور طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. تو خوش ہونا چاہیے اگر اچھا خواب وہ دیکھ رہا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اچھا خواب دیکھا ہے. یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف کو بیان کرے. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی سمجھدار اور خیر خواہ سے خواب کو بیان کرے. ہر کسی کو بیان کرتا نہ پھرے، ہر کسی کو اپنا اچھا خواب نہ سناتا پھرے، بلکہ ایسے شخص کو جو سمجھدار ہو اور اس کا خیر خواہ ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ، اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، تو اسے ذی رائے کو بیان کرے. ایسے شخص کو بیان کرے کہ جو صحیح رائے رکھنے والا ہو، ناصح ہو، خیر خواہ ہو. اور وَلْيَقُلْ خَيْرًا، اور جس کو خواب بیان کیا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا اس کی اچھی تعبیر دے. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط تعبیر دینی شروع کر دے. تو حدیث کے اندر ان 3 باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، اگر کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اچھا خواب دیکھنے کے بعد خوش ہو. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. نمبر 3، کسی سمجھدار اور خیر خواہ سے خواب کو بیان کرے، ہر کسی کو خواب بیان کرتا نہ پھرے. اچھے خواب ہوتے کیا ہیں؟ اچھے خواب کون سے کہلاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے اور بہتر خوابوں کی 9 صورتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو رہی ہے تو یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے تو اس سے بہتر خواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. نمبر 2، جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، تو یہ بھی خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. نمبر 3، نیک بندوں اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا. نمبر 4، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ وغیرہ کو خواب میں دیکھنا، یعنی جیسے بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، یا اور جو متبرک مقامات ہیں ان میں سے اگر کسی کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. نمبر 5، آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر وہ واقعہ ویسے ہی رونما ہو جائے جیسے اس نے دیکھا ہے. مثلا اس نے دیکھا کہ ایک حاملہ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، پھر واقعی لڑکا پیدا ہو جائے، تو یہ بھی خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. نمبر 6، گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا، مثلا دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا پھر انتقال کی خبر آئی. نمبر 7، کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے، اس کی غلطی کو بتا رہا ہو. مثلا خواب دیکھا کہ کتا اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غصے والا ہے، اپنے غصے کو کم کرے. نمبر 8، انوار اور ستھرے کھانوں کو خواب میں دیکھنا، مثلا دودھ، شہد اور گھی کا پینا. تو اگر اس طرح کی چیزوں کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. نمبر 9، ملائکہ کو خواب میں دیکھنا، تو فرشتوں کو اگر خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. تو یہ 9 صورتیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمائی ہے کہ یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامتیں ہیں اگر اس طرح کی چیزوں کو کوئی شخص خواب کے اندر دیکھ رہا ہے.